اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی صنوبر کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے بگدوش ہو جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی لالچی، خودغرض اور مکار تھا۔ شہزادی صنوبر کی خوبصورتی نے اس وزیر کو بہت ہی متاثر کیا تھا اور وزیر چاہتا تھا کہ بادشاہ اس کی اپنی بیٹی سے شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج اور حکومت بھی مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ کہانی شیئر کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کرنا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی صنوبر تھا۔ شہزادی صنوبر بےحد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 17-18 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی صنوبر کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے بگدوش ہو جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی لالچی، خودغرض اور مکار تھا۔ شہزادی صنوبر کی خوبصورتی نے اس وزیر کو بہت ہی متاثر کیا تھا اور وزیر چاہتا تھا کہ بادشاہ اس کی اپنی بیٹی سے شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج اور حکومت بھی مل جائے۔ وزیر کی کافی عمر ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وزیر نے ابھی تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی صنوبر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وزیر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ بارش رک جائے تو بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی خوبصورت شہزادی صنوبر سے اس کی شادی کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب تیار ہوا اور بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو ایک نیا نکھار اور حسن بخشا تھا۔ باغ کا منظر بے حد دل فریب اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور اس سے بولا، آؤ آؤ بیٹھو، ہم ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ وزیر بادشاہ سلامت کا خوشگوار منہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو گئی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وزیر ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وزیر، ہماری شہزادی صنوبر اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اپنی خوشی کو دل ہی دل میں چھپاتے ہوئے بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے، اور ویسے بھی آج کل اچھے شہزادوں کی بڑی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے تو وزیر کی پوری بات ہی نہیں سنی اور اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے، لیکن وزیر صاحب، ہماری بیٹی ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، ہم اسے ہنسی خوشی رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہمارے وفادار ہو اور ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک خوبصورت سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ ہمارے قریبی ہی ملک کے ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ شہزادہ آج کل ہمارے ہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی صنوبر ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت جلد ان دونوں کی شادی کر دیں۔ وہ دیکھو سامنے دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر نے جیسے ہی شہزادے اور شہزادی کو باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا
تو اس کے سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے پیارے وزیر کہ تم ہماری شہزادی صنوبر کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی کافی فکر ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، بیٹیاں تو پرایا دھن ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی صنوبر کی شادی اس کے بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے، کیونکہ وزیر تو بے حد مکار اور چلاک تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چلاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی صنوبر سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں کچھ زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ یہ بات جب پوری طرح ملک کی باغ دور سنبھال لے گا تو شہزادی صنوبر سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر وزیر مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے روز جب صبح محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی اور شہزادے کے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ بادشاہ سلامت کی شکل دیکھ کر بھاپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ملکہ نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے رات کو ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں، وہاں مجھے تھکان ہو رہی ہے، اس لیے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پیچھے سے ایک کالے رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے بل میں گھس گیا۔ میرا خوف اور دہشت کے مارے برا حال تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد انہوں نے شاہی نجومی کو محل میں طلب کیا۔ اسے بادشاہ کا خواب سنایا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ اس نجومی کی عمر 100 برس سے زیادہ کی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ نجومی نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کو پڑھنے لگا اور پھر کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادی صنوبر اور شہزادہ، جو کہ اب شہزادی کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب نجومی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب کتاب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، اللہ بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے۔ ان کے خواب کے مطابق ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ موذی ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو آستین کا سانپ ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا ہے وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتا چلا سکا ہوں، لیکن میں آپ کو اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی چلاکی اور مکاری سے بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ نجومی کی بات سن کر تو ملکہ اور سب کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا۔ شہزادی صنوبر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ بھی شہزادی صنوبر کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا، لیکن شہزادے نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، شہزادی تم پریشان مت ہو، میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شہزادے کی بات سن کر شہزادی صنوبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ و ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا
انہیں امید تھی کہ یہ شہزادہ اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ سلامت تو وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلے گئے، کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی سنوبر کی چند سہیلیاں آ گئیں اور وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ شہزادہ اس سوچ میں گم تھا کہ کس طرح بادشاہ کے دشمن کو پکڑا جائے۔ بیٹھے بیٹھے سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا اور شہزادے نے دیکھا کہ امرود کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہے جو اپنی چونچ سے مار کر امرود کھا رہا تھا۔ شہزادہ بہت آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے اس طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرا سونے کی تیڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ طوطے کا پنجرا لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بڑے باروب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام درباری فرش پر بچھے ہوئے قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، جاں پناہ، یہ میرے ابا حضور نے جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا ہے، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے نام سے آگاہ کرے گا۔ کل جمعرات ہے، جس شخص کا آپ کو نام لے گا سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا۔ بادشاہ کو شہزادے پر یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ شہزادہ اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ بادشاہ نے اس پنجرے کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت تو خراب ہو گئی۔ اب تو وزیر کو اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ اس جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرا باغ میں ایک درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہو گئی۔ سب لوگ سونے کے بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی سنوبر اور شہزادہ کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئی۔ وزیر کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ اب تو وزیر کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ وزیر نے اپنا جرم قبول کر لیا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر کے بادشاہ نے اسے ملک بدر کر دیا۔ بادشاہ سلامت، ملکہ اور شہزادی سنوبر بھی شہزادی کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند ہی دنوں میں شہزادی سنوبر اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور اب شہزادی سنوبر شہزادے کے ساتھ رخصت ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بے حد خوبصورت کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔